اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو ٹاپک لیا ہوں میں نے ابن زحر کے تعلق سے لیا ہوں۔ یہ کویشچن امپورٹنٹ ہے۔ ابن زحر کا مکمل نام کیا ہے؟ تو ابن زحر کا مکمل نام ابی مروان عبد الملک بن محمد بن مروان بن زحر ہے۔ دوسری چیز کہ یہ کویشچن جو ہے مکمل نام کا نہیں آ سکتا ہے۔ اگر آ بھی گیا تو بہت بڑا کویشچن ہے، پہلی بات اس کو ٹائپ کرنے کے لیے زیادہ وقت لگے گا۔ دوسری چیز کہ یہ کویشچن MCQs کے اندر اس کے تعارف کی بات کی جائے تو ابن مروان عبد الملک بن محمد بن مروان بن زحر یہ اس کا مکمل نام ہے۔ یہ اندلس کے اطباء میں شمار ہوتا ہے، یعنی ابن زحر کا شمار اندلس کے اطباء میں ہوتا ہے۔ اب اندلس کے اطباء میں یہ کویشچن آ سکتا ہے کہ اندلس کے اطباء میں کن کا شمار ہوتا ہے؟ تو اندلس کے اطباء میں ابن زحر، اور اسی تعلق سے ہم نے کل پڑھا ہے کہ ایک طبیب ہے جنہوں نے کتاب الکلیات لکھی ہے، جن کو ابن رشد کہا جاتا ہے، ان کا تعلق بھی جو ہے اطباء اندلس میں ہے۔ مغرب میں ان کو ایونزور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایونزور جو ہے ان کا لاطینی نام ہے، مغرب میں ایونزور کے نام سے ان کو جانتے تھے۔ ان کی پیدائش 1091 کے اندر شبیلہ کے مقام پر ہوئی۔ یہ MCQs میں آ سکتا ہے کہ ابن زحر کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1091 AD میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1162 کے اندر AD کے اندر ہی سن عیسوی میں ان کی وفات ہوئی، اور ان کی وفات شبیلہ کے مقام پر ہی ہوئی۔ تعلیم و تربیت کی بات کی جائے تو تعلیم و تربیت میں ہم کو علم یہاں ہوتا ہے کہ جس خاندان سے ابن زحر کا تعلق تھا، ابن زحر کے خاندان میں تعلیم یعنی علم و حکمت جو ہے خاندان ہی کے اندر ان کو ملا تھا، وراثت ہی میں ملا تھا، کیونکہ ان کی یہاں کی عورتیں جو تھیں وہ بھی طبابت کے پیشے سے بخوبی واقف تھی، اور ان کی عورتیں بھی طبیب کے فرائض انجام دیا کرتی تھی، اور اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر اور اپنے دماغی شعور کی بنیاد پر یہ علاج و معالجہ کیا کرتی تھی۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ ابن زحر کو ابتدائی تعلیم اور حکمت کی تعلیم اور طبابت کی تعلیم اپنے ہی خاندان سے ملی ہے۔ ان کے والد بہت ذی علم، یعنی جن کا علم جو ہے اتنا زیادہ تھا، یعنی وسیع العلم شخصیت کے مالک تھے، اور نامور اس وقت کے طبیب رہے ہیں۔ اس لیے یہ اپنے والد کے ساتھ رہ کر ایک لائق طبیب، یعنی جن کو جو ہے پوری دنیا نام سے جانتی ہے ابن زحر، یہ جو ہے اپنے والد کے پاس انہوں نے طبابت سیکھی اور پوری دنیا میں مشہور ہو گئے۔ اب ان کے فضل و کمال کی بات کی جائے تو فضل و کمال میں بحیثیت طبیب، بحیثیت استاد میں بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ان کے پاس سے ان کے جو شاگرد ہیں ان میں ابن رشد کا بھی شمار ہوتا ہے۔ بحیثیت جراحت، ہاں یہ بہت اچھے جو ہے سرجن بھی تھے، یہ بہت اچھے طریقے سے فسٹولا وغیرہ کی سرجری کیا کرتے تھے، رینل اسٹون کی سرجری کیا کرتے تھے۔ آگے ہم پڑھیں گے ان کے تعلق سے۔ بحیثیت مصنف، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، ہم اس کے تعلق سے بھی پڑھیں گے۔ آئیے اب ان کے فضل و کمال کی بات کرتے ہیں۔ بحیثیت طبیب، مغرب میں جالینوس کے بعد دوسرا بڑا طبیب تھا، یعنی جالینوس کے بعد جو ہے سب سے زیادہ اگر کسی کو طبابت میں اہمیت حاصل ہوئی، شعور حاصل ہوا، مشہور ہوا کوئی، تو وہ جو ہے کون تھا؟ یہی تھا۔ دوسری کہ طبابت میں یہ فن معالجہ میں ماہر تھا، یعنی یہ علاج و معالجہ کے اندر بہت مہارت رکھتا تھا۔ معالجہ کہتے کہ اس کو ٹریٹمنٹ کے اندر یہ بہت مہارت رکھتا تھا، اور اس کے ٹریٹمنٹ کی وجہ سے یہ خلیفہ عبد المؤمن کا اس پر بہت زیادہ بھروسہ ہو چکا تھا، اور بہت زیادہ جو ہے اس وقت کا جو خلیفہ تھا اس پر بہت زیادہ بھروسہ کیا کرتا تھا، اور اس نے اپنے شاہی دربار کے اندر اس کو رکھ لیا تھا ابن زحر کو۔ ابن سبعینی کا ایک مرکب جو ہے اس نے بنایا، اور ابن سبعینی کا مرکب بنانے کے بعد اس کو جو ہے دیا، اس سے ٹریٹمنٹ یہ کیا کرتا تھا۔ ایک مرکب اس نے 70 دواؤں کا ایک مرکب بنایا، جس کو اس نے تریاک اصطلاح کے نام سے بنایا۔
یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ 70 دواؤں کا مرکب کون سی طبیب نے بنایا؟ تو بنانے والا ابن زہر تھا۔ ابن زہر نے اس مرکب کو، یا پھر یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ تریاک اصطلاح میں کتنی دوائیں شامل تھیں؟ تو 70 دواؤں کا جو ہے وہ مرکب تھا۔ یہ MCQs آ سکتا ہے۔ ان دواؤں کو جب اس نے یہ مرکب بنایا تو وہ مرکب اس نے خصوصی خلیفہ کے لیے بنایا تھا، جو خلیفہ عبد المؤمن تھا، اس کے لیے اس نے وہ مرکب بنایا تھا اور اس کو دیا اور اس کو شفا یابی ہوئی۔ تو یہ جو ابن زہر تھا یہ پوری وہاں پر اس وقت جو ہے مشہور ہوا۔ اس کے بعد کہ تبدیق اور فالج، تبدیق کہتے ہیں ٹیوبرکلوسس اور پیرالائسس کے علاج کے اندر اس وقت سب سے زیادہ مہارت اگر کوئی رکھتا تھا تو ابن زہر رکھتا تھا۔ یہ کوشچن آ سکتا ہے MCQs میں کہ پیرالائسس کا سب سے زیادہ ماہر طبیب کون ہے؟ جالینوس، ابن رشد، ابن زہر یا ابن بطلان؟ تو ابن زہر پیرالائسس کا سب سے مشہور نامور طبیب تھا۔ آئیے جراحت کی بات کی جائے تو جراحت میں یہ گردے کی پتری یعنی رینل اسٹون کا جو ہے آپریٹ کیا کرتا تھا۔ ناسور یعنی فسٹولا کا، قصیۃ الریا کا انسداد یعنی ٹراکیل obstruction کا یہ آپریٹ کیا کرتا تھا، اور نزول الماء جس کو کیٹریکٹ کہتے ہیں، موتیابین کہتے ہیں، اس کا بھی یہ آپریٹ کیا کرتا تھا۔ بذریعہ استاد کے بحیثیت استاد یہ بہت بہترین استاد تھا، اور اس کی شاگردی میں کئی اطباء آئے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ اطباء جو ان کی شاگردی میں آئے ہیں، جنہوں نے ان سے تعلیم طب کی حاصل کی ہے، ان میں ابو الحسن، ابن رشد، ابو بکر بن فقیہ اور زاہد ابو عمران نامی اطباء بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ سب سے زیادہ اہمیت اطباء اندلس میں ابن رشد کو حاصل ہے، جو کہ ان کی کتاب الکلیات کی مناسبت سے ان کو پوری دنیا میں حاصل ہوئی، اور کتاب الکلیات یہ ابن رشد کی سب سے بہترین تصنیف ہے جس نے ان کو پوری دنیا میں آج تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ بحیثیت مصنف ابن زہر نے ایک کتاب لکھی جس کو کتاب التیسیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کتاب التیسیر ہے کیا؟ کتاب التیسیر کے لکھنے والے ابن زہر ہے۔ ہم اس کا کتاب التیسیر کا تعارف دیکھتے ہیں۔ کتاب التیسیر ابن زہر نے لکھا جو اہم کتاب ہے، دنیا میں اس کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی کیونکہ اس کے اندر ابن زہر نے پورے معالجاتی تجربات یعنی جو ٹریٹمنٹ تجربات کی بنا پر انہوں نے کیے ہیں اسی کو اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے۔ مغرب نے اس کتاب کو ہیبریو کے نام سے جانا گیا اور لاطینی میں لیٹن کے نام سے یہ جانا گیا۔ ضخامت کی بات کی جائے تو 2 حصوں پر یہ مشتمل کتاب ہے، سفر اول اور سفر ثانی۔ سفر اول یہ ایک حصہ ہوا، سفر ثانی یہ دوسرا حصہ ہوا۔ کچھ سفر اول کے اندر دوائیوں کے اوپری اپر ریسپیریٹری ٹریک وغیرہ کے ان دوائیوں کا ذکر اس کتاب میں ہے، پھر ایبڈومن وغیرہ کا ذکر جو ہے سفر ثانی میں ہے، اس کے اندر انہوں نے کڈنی وغیرہ کے تعلق سے بہت کچھ بتایا ہوا ہے۔ اس کے بعد ترجمے کی بات کی جاتی ہے تو لاطینی ترجمہ 13 سینچری کے اندر ہوا، اور 18 سینچری تک لاطینی کے اندر جو ترجمہ ہوا 13 سینچری میں وہ لیٹن نام کی جو ہے لیٹن نام سے جانا جانے لگا، جس کو لیٹن نام سے جانتے تھے۔ یہ کوشچن MCQs میں آ سکتا ہے کہ لیٹن کس کتاب کا جو ہے یہ ہے لاطینی نام ہے، تو لیٹن کتاب التیسیر کا جو ہے لاطینی نام ہے۔ یہ MCQs کے اندر آ سکتا ہے۔ دوسری چیز کہ 18 سینچری تک کے جو ہے یہ اس وقت مغرب کی جو کالجز تھی ان یونیورسٹی اور کالجز کا یہ نصاب رہی ہے۔ 18 سینچری تک یہ کتاب جو ہے اس وقت کی یونیورسٹیوں کا نصاب رہی ہے۔ یہاں پر جو ہے ابن زہر ختم ہوتا ہے۔ MCQs جو بتایا ہوں وہ امپورٹنٹ ہے، انشاءاللہ آ سکتے ہیں، اس لیے MCQs کو اپن الگ کتاب کے اندر الگ بک کے اندر اپنی لکھ کر رکھ لیجئے۔ امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔